नाज़रीन आपका खैर मक़दम है। रोज़ा आज हमारा मौजू है और रोज़ा ही आज पहला हम इंशाअल्लाह इख्तियार करेंगे। रोज़े ही से मुताल्लिक़ सवालात हैं, लेकिन सवालात इस नौइयत के हैं कि रोज़े की फ़र्ज़ियत और अहमियत के हवाले से भी हैं और फिर जो मौजूदा सूरत हाल से हम दो चार हैं उसके हवाले से भी कुछ सवालात शामिल किए गए हैं। अल्लामा हाफ़िज़ उवैस अहमद साहब तशरीफ़ फरमाएं। अल्लामा साहब ये फरमाइएगा कि रमज़ान के रोज़े तो हैं, इनके अलावा कौन कौन से रोज़े हैं और उनकी क्या फ़जीलत है? चूँकि आम तौर पर यही समझा जाता है कि जनाब ये बस माह रमज़ानुल मुबारक है। चूँकि सरकार अलैहिस्सलाम की सीरत मुबारक से तो महसूस ही होता है और पढ़ते हैं तो मालूम होता है कई हुज़ूर अलैहिस्सलाम रोज़े रखा करते थे। फरमाइएगा कुछ। यकीनन जैसे रोज़ा फ़र्ज़ किया गया है बंदों पर, वहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये एक महबूब तरीन अमल भी है। माह रमज़ान के रोज़ों के साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना अमल भी लोगों को बताया और अपने से पहले नबियों का भी आपने अमल बताया रोज़े के हवाले से। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सौम दाऊदी रखो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे पसंद फरमाया, यानी एक दिन आप रोज़ा रख रहे हैं और एक दिन आप रोज़ा नहीं रख रहे, तो उसमें एक एतदाल भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको इस वजह से पसंद फरमाया। ख़ुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशूरे के रोज़े की फ़जीलत बयान फरमाई। इसी तरह यौम अरफा के रोज़े की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़जीलत बयान फरमाई। इसी तरह हर महीने के जो 3 दिन हैं अय्याम 20 जिन्हें कहा गया है, 13, 14, 15 के जो रोज़े हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूल में रहे। इसी तरह पीर के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रखा करते थे, जुमेरात के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रखा करते थे। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो बाज़ महीनों जैसे रमज़ान का महीना है तो इसका इस्तिक़बाल करना है, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम रोज़े का इस्तिक़बाल रोज़े से किया करते थे। यानी शाबान का महीना आता था तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम कसरत से रोज़े रखा करते थे। तो वैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ऐसे रोज़े भी थे कि जिनमें इफ्तार ही नहीं था, लगातार रोज़े, तो सहाबाए किराम ने वो रोज़े रखे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी कमज़ोरी महसूस करके फ़रमाया कि मैं तो अपने रब के यहाँ रात गुजारता हूँ, वो मुझे खिलाता भी है और पिलाता भी है, तुम में कौन है जो मेरी मिसल है? तो तुम यानी अपने नफ्स का भी ख्याल रखो, जो तुम्हारे नफ्स का तुम पे हक है, जो तुम्हारे घर का तुम पे हक है, उसे भी कायम रखो, और उसके साथ साथ तुम अगर रोज़ा रखना चाहो, यानी एतदाल की बुनियादी तौर पे इंसान को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम फरमाई है। तो इस तालीम के साथ साथ हमें ये समझ में आता है, जैसे अभी ये माह रमज़ान गुजरेगा तो 6 शवाल के रोज़े हैं जो बहुत पसंद किए गए हैं। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि कसरत के साथ रोज़े रखना ये एक महबूब तरीन अमल है दीन इस्लाम में। इसलिए फ़र्ज़ रोज़ों के अलावा कई मकामात पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे अपनी सुन्नत बना दिया। अच्छा, ज़िम्नन मैं ये बात शामिल कर दूं कि ये जो 6 रोज़े रखे जाते हैं शव्वालुल मुकर्रम के, क्या इसमें गैप देकर भी रखे जा सकते हैं या सिर्फ 6 रोज़े मतलब मुतवातिर? क्या फरमाइएगा इस वाले से? माह शव्वाल में जो 6 रोज़े हैं वो पूरे माह शव्वाल में आप किसी भी वक्त किसी भी दिन में रख सकते हैं, यानी उसकी क्वांटिटी एक पूरी करनी मकसूद है, तो वो 6 रोज़े पूरे माह शव्वाल में आप ठीक। अच्छा, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि लोग रोज़ा तो इख्तियार कर लेते हैं, जनाब रोज़ा है, फजर की नमाज़ पढ़ के सो गए और असर से पहले उठे, फिर क़ज़ा की ज़ोहर और उसके बाद असर पड़ी और उसके बाद इफ्तार की तैयारी शुरू हो गई। एक ही रोज़ा है। एक वो रोज़ा है कि जिसमें तिलावत है, तस्बीह है, ज़िक्रुल्लाह है और अल्लाह की याद है और बहुत कुछ है, यानी उस रोज़े को खूबसूरत बनाने के लिए और कामयाब रोज़ा बनाने के लिए। तो वो कौन से उमूर हैं कि जो रोज़े को मजरू करते हैं, उसकी रूह को, वो जान लेना बहुत ज़रूरी है। भूखा प्यासा रहना काफ़ी नहीं। क्या फरमाएगा मुफ्ती साहब इस हवाले से कि वो कौन से उमूर हैं हमारे जो हमारे रोज़े को की रूह को मजरू करते हैं? जी, इस सिलसिले में गुजारिश ये है कि हर वो अमल कि जो रोज़े की मकसदियत को फ़ौत कर दे, उससे रोज़े की रूहानियत पे फ़र्क पड़ता है और उसकी बरकत से इंसान महरूम होता चला जाता है। ताअत जो है उसी वक्त कमा हक़्क़ुहु नफ़ा बख्श हो सकती है जब वो मासियत से खाली हो। बिल्कुल। अब इंसान एक तरफ तो रोज़ा रख रहा है, अल्लाह ताला की फरमाबरदारी का अमल कर रहा है और साथ साथ वो गुनाह को भी इख्तियार करता रहे, तो फिर ये ज़रूर ब ज़रूर जो है वो रूहानियत में कमी का बाइस और सबब बनेगी। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस तरफ इशारा करते हुए फरमाया, बल्कि वाज़ेह तौर पर फरमाया कि मल्लम यदा क़ौल ज़ूरी वल अमल बिही फ़लैसा लिल्लाहि हाजतुन फ़ी अन यदा तआमहु व शराबहु, कि जो शख्स बुरी बात या बुरा अमल नहीं छोड़ता है तो अल्लाह ताला को इस बात की कोई हाजत नहीं है कि वो अपना खाना पीना छोड़ दे।
تو اب جیسے ہم کسی شخص سے کوئی مزدوری کروانا چاہتے ہیں یا اس کو کوئی سروسز دیتے ہیں تو اس کے ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھائی ہماری مرضی کا کام کیا جائے. جب ہماری مرضی کا کام کیا جائے گا تو اس کے مطابق جو ہے وہ جو محنتانہ یا مزدوری ہے وہ بدلہ دے دیا جائے گا. اب ہمارا رویہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی مرضی کے مطابق عمل کریں اور اللہ تعالیٰ وہ بدلہ اور نتیجہ ہمارے حق میں مرتب فرمائے جو اس نے اس روزے کا رکھا ہے جو وہ چاہتا ہے اپنے بندے سے. تو لہٰذا اس سلسلے میں ہمیں یہ توجہ کرنی چاہیے کہ جب ہم اس ہی وقت اس روزے کی برکت اور اس کے ثمرات کو حاصل کر سکتے ہیں جب وہ روزہ رکھ کر دکھائیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں تعلیم فرمایا. اسی طرح سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے, بالکل جب تک اسے نہ پھاڑ دیا جائے. تو صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس ڈھال کو کون سی چیز پھاڑ دیتی ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جھوٹ اور غیبت. تو ویسے قانونی اعتبار سے تو وہ روزہ اس کا مکمل ہو گیا, روزہ تو پورا ہو گیا, روزہ نہیں ٹوٹا, لیکن جھوٹ اور غیبت کی وجہ سے اس روزے کی روحانیت اور نورانیت میں کمی واقع ہو گئی کہ پہلے ڈھال جو ہے جس پروٹیکشن کا فائدہ دے رہی تھی اب وہ پروٹیکشن گویا کہ حاصل نہیں ہو سکے گی. حضور علیہ السلام اس حصی مثال کے ذریعے سے ہمیں یہ بات سمجھا رہے ہیں. اسی طرح حضور نے یہ بھی فرمایا کہ بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے بھی ہیں کہ جنہیں سوائے پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مشقت بھی اٹھا رہا ہے اور مشقت اٹھانے کے باوجود جو ہے وہ اس کے لیے اس کا کوئی ثمرہ مرتب نہیں ہوتا. اسی طرح سے حضور علیہ السلام نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ روزہ یہ نہیں ہے کہ تم کھانا پینا ترک کر دو, حالانکہ روزہ یہی ہے, روزے کی تعریف یہی ہے, لیکن حضور نے اس کے ثمرات پر روزے کا اطلاق کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ روزہ یہ نہیں ہے کہ تم کھانا پینا ترک کر دو بلکہ روزہ بیجا اور لغو بات کو ترک کر دینا ہے. یعنی اس روزے کے نتیجے میں جو انسان کی طبیعت پہ اس کے مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ لغو سے اور بیجا بات سے پرہیز کرنا ہے. اگر وہ تم حاصل نہیں کر پا رہے ہو تو گویا کہ روزے کی مقصدیت کو تم نے فوت کر دیا, اور گویا کہ روزے کی مقصدیت کو فوت کر دیا تو اس کی روحانیت بھی بالکل مفقود ہو کر رہ گئی. تو کما حقہ روزے کی روحانیت انسان کو اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے کہ جب وہ گناہوں سے بالکل لیا اجتناب کرے. اب اس میں ایک چیز یہ بھی پیش نظر رکھی جا سکتی ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان ہے بتقاضۂ بشریت روزے کی حالت میں اس سے گناہ ہو جاتے ہیں, وہ ڈیلیبریٹلی جان بوجھ کر نہیں کر رہا ہوتا, بس خطا ہو گئی. لیکن بعض اوقات بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے دھوکہ دینے کی, گالیاں بکنے کی, اور اسی طرح سے وہ دیگر گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں. تو وہ روزہ بھی رکھے ہوئے ہیں اور جھوٹ بھی بول رہے ہیں, دھوکہ بھی دے رہے ہیں, گالیاں بھی کر رہے ہیں, جناب روزہ بھی رکھا سب چل رہا ہے. تو اب وہ بعض اوقات تو دیکھنے والا یہ کہتا ہے کہ بھئی خدا کا خوف کر لو, روزہ رکھا ہوا ہے, اس طرح سے گالیاں دے رہے ہو. تو اس نے گویا کہ اپنے طرز عمل کو تبدیل نہ کرنے کی معاذ اللہ گویا کہ کوئی قسم کھا بیٹھا ہے وہ کہ وہ اس طرز عمل سے باز آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. تو ایسا عادی مجرم جب روزہ رکھتا ہے تو یقینی سی بات ہے کہ روزے کی جو روحانیت ہے اس کو وہ حاصل نہیں. بہت اچھی بات آپ نے کہی. روزہ بنیادی طور پر تبدیلی لاتا ہے ایک انسان میں, ایک مسلمان میں, اور اگر تبدیلی مثبت تبدیلی نہیں آ رہی ہے تو ہمیں سوچنا ہوگا کہ آیا ہم سے کہاں کوتاہی ہو رہی ہے. اچھا, اسی سوال کو مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. مفتی صاحب یہ فرمائے گا کہ ہمارے ہاں روزے کا تصور یہ ہے کہ رات بھر کرکٹ کھیلیں گے نوجوان, رات بھر کارڈز کھیلیں گے, رات بھر انجوائے کریں گے, سحری کی نماز بھی نہیں پڑھی اور سو گئے, یا نماز پڑھ کر سو گئے تو پھر وہ سارا دن سوتے رہے, یا بازاروں میں نکل گئے تو بازار کا رخ کر لیا تو پھر جناب روزہ. تو یہ فرمائے گا کہ اس حوالے سے کیا حکم شرعی ہے کہ روزہ تو رکھا ہوا بظاہر, لیکن جیسے مفتی صاحب نے فرمایا, لیکن اپنی ان تمام رذائل سے دور نظر نہیں آ رہا وہ انسان, کیا فرمائے گا اس حوالے سے؟ دیکھیں اس میں بہتر یہ ہے کہ ہم کچھ کلاسیفیکیشن کریں. جی فرمائیے. پہلے تو ہم عوام کو دو حصوں میں تقسیم کریں. ٹھیک ہے. ایک خواص ہے اور ایک عوام ہے. پھر عوام کے اندر یہ دیکھیں کہ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو گناہوں کے عادی ہیں, وہ گناہ کر رہے ہیں. کچھ ایسے ہیں کہ جو گناہ تو نہیں ہیں, جس کو مباح کام کہتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ وہ ہونے نہیں چاہیے, وہ اس سے بھی روح روزہ متاثر ہوتی ہے, لیکن بہرحال اس کو معصیت نہیں قرار دیا جا سکتا. خواص جو ہیں انہیں تو بالکل احتیاطی کرنی چاہیے, نہ یہ گناہ کریں اور نہ ان بے احتیاطی والے کاموں میں لگیں, کیونکہ یہ خواص میں سے ہیں. ان کو لوگ دلیل بناتی ہے, ہم جیسے آپ ہیں, ایک ایک چیز کو دلیل بنایا جائے گا, اور دلیل بنانے کے بعد اگر کوئی اس میں خطا نظر آئے گی, جیسے بزرگوں نے فرمایا کہ اگر کوئی عالم ایک مستحب تر کرے تو لوگ حرام کی مکروہ تحریمی کی طرف بڑھیں گے, اور اگر وہ مکروہ تحریمی کا ارتکاب کرے تو لوگ حرام تک پہنچ جائیں گے اس کے عمل کو دلیل بنا کر. رول ماڈل ہے وہ. ہاں, اس لیے تو خواص کو تو بڑی احتیاطی کرنی چاہیے. رہا پھر عوام کا معاملہ,
اس میں دو طرح کے جیسے میں نے عرض کیا لوگ ہیں کہ ایک تو ہے جن میں کوئی رعایت ہم دے نہیں سکتے، جس کو آپ کہتے ہیں حرام، مکروہ تحریمی اور سنت مؤکدہ کا ترک، اس میں تو بالکل سختی کرنی ہی ہوگی۔ باقی رہا مکروہ تنزیہی اور خلاف اولا یعنی مستحب کا ترک، اس میں پھر یہ دیکھیں گے کہ اگر کوئی شخص ان کو بھی ترک کر سکتا ہے تو پیار محبت سے اس کو اس طرف لے کر آئیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ترک نہیں کر رہا اور ہمیں گمان ہے کہ ہم زیادہ بیجا شدت اور سختی کریں گے تو ان سے بچنے کے بجائے روزہ ہی چھوڑ بیٹھے گا، تو بہتر ہے کہ پھر اس کو اعتدال کے ساتھ سمجھائیں اور کچھ چیزوں سے صرف نظر کریں۔ اجازت نہیں کہہ رہا ہوں، صرف نظر کریں۔ جیسے آپ کرکٹ کا کہہ رہے ہیں، جی جی، بچے ویڈیو گیمز کھیل رہے ہوتے ہیں گھر کے اندر، اگر اسٹرکٹلی طور پہ سب چیزیں بند کر دیں کہ روزہ کے منافی ہے، روزہ رکھو، اب بچے روزہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کریں جی؟ آپ قرآن پڑھیں، درود شریف پڑھیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن کب تک پڑھیں؟ 24 گھنٹے تو نہیں کر سکتے، اس سے ہو جائے گا بچہ کچھ ہی عرصے میں فیڈ اپ۔ یہ ایسا نوجوان جو روزے کا عادی نہیں ہے، جو عبادت کی طرف نہیں آتا، لیکن آپ نے ترغیب دے کے اس کو بلا لیا اور اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ میری سوچ، میری فکر، میری حرکات، میری سکنات کو بھی بعینی ہی اختیار کر لے، یہ بہت مشکل ہے۔ اس بیجا شدت میں بھی ہم نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ عبادات سے دور ہو جاتے ہیں۔ بالکل۔ تو بڑے اعتدال کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ، گناہ کی اجازت ہم نہیں دے سکتے، ہم خلاف مستحب کی اجازت نہیں دے سکتے، ہاں اس سے صرف نظر کر سکتے ہیں۔ صرف نظر، تو یوں صرف نظر کر کے دیکھیں کہ اگر فرض کریں جیسے عشاء کی بات ہے، اگر کوئی خاتون ایسی ہے سارا دن کام کر کے، جوائنٹ فیملی ہے، زیادہ افراد ہے، تھک چکی ہے، جی جی، اگر میں اس کو یہ مشورہ دوں کہ آپ پہلے کی 4 سنتیں چھوڑ دیں، 4 نوافل چھوڑ دیں، کتنے 8 رکعتیں کم ہو گئی نا، آپ تراویح پڑھیں اور یہ رکعتیں بس فرض پڑھیں، وطر پڑھیں اور 2 سنتیں موقع وہ ادا کر لیں، شاید اس بہن کے لیے نماز آسان ہو جائے گی اور وہ مائل ہوگی عبادت کی طرف۔ 17 میں سے 9 رہ گئی نا، 9 رہ گئی نا۔ سنت غیر موقدہ کا ترک عادتاً بھی ہو تو وہ گناہ نہیں ہے، اور نوافل تو بدرجہ والا اور کم درجے کی ہوتی ہیں۔ تو یوں حکمت کے ساتھ ہمیں دیکھنا ہے کہ کہاں ہم رعایت دے سکتے ہیں، کہاں نہیں۔ اسی طرح مباح چیزوں کے اندر، کھیل وغیرہ کے اندر تو بہرحال ایسا، لیکن ایسا جو اب مثال کے طور پہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی معصیت سے نہیں بچ سکتا تو اس کا سونا جاگنے سے بہتر ہے۔ نماز قضا نہ ہو، سونے دے نوجوان کو، بھائی صبح سو رہا ہے نا، سوئے، دوپہر کو اٹھے، ظہر پڑھ لے، پھر سو جائے، عصر کو اٹھے، گناہ سے تو بچے گا سارا دن۔ لیکن اگر نہیں اس کو جگا کے رکھیں آپ، اور وہ کوئی ٹی وی کھول لے گا، کمپیوٹر کھول لے گا، یوٹیوب پہ چلا گیا، کسی خراب قسم کی ویب سائٹ پہ چلا گیا، وہ تو گیا کام سے۔ بالکل بالکل۔ تو یوں مطلب ہے کہ ہمیں بہت ہی سوچ سمجھ کر پہلے سامنے والے شخص کو دیکھنا ہے، پھر شرعی حکم کو دیکھنا ہے کہ کہاں رعایت دے سکتے ہیں، کہاں نہیں، اس اعتبار سے پھر فیصلہ کیا جائے تو بہت اچھے انداز سے عبادات کا معاملہ بھی ہوگا، حق اللہ کی رعایت بھی ہوگی، حق العباد کا بھی، اور لوگوں کے نفسیات، ان کی طبیعت اور ان کی کیفیات کا لحاظ بھی کریں گے تو دین کو تقویت ملے گی، تنزلی کی طرف نہیں جائیں گے۔ مفتی صاحب، یہ وقت بہت اچھا میسر آ گیا۔ میں نے استقبال رمضان میں بھی بات کہی تھی کہ بعض صحابہ کے بارے میں بھی ہم پڑھتے ہیں رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کہ جب چاند نظر آتا رمضان کا تو پورے مہینے کے لیے اعتکاف کر لیا کرتے۔ آج یہ اللہ نے ہمیں موقع عطا فرمایا ہے کرونا کے سبب کہ ہر شخص جو ہے معتکف اپنے گھر میں ایک طریقے سے آئسولیٹ ہوا ہے، لاک ڈاؤن کا سلسلہ ہے۔ تو ایسی صورت میں بچوں کی تربیت اور اپنے اہل خانہ کی تربیت کے لیے کیسا موقع ہے یہ؟ اگر جو مساجد میں علماء حضرات سے سنا ہے یا جو ہمارے مطالعے میں چیزیں ہیں اس کو اگر ہم ایجوکیٹ کرنا چاہیں گھر والوں کو تو یہ موقع کتنا اہم ہے؟ دیکھیں، اس میں بھی 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس علم بھی ہے اور ہنر تربیت بھی ہے، تو پھر تو بہت ہی اچھا موقع ہے، علم بھی ہے، ہنر تربیت بھی ہے، تو بچوں کی تربیت کریں۔ آپ 24 گھنٹے گھر میں ہیں تو ایک اچھا ماحول بنا لیں، اپنے ٹائم کو ڈیوائیڈ کریں، یہ ٹائم ہمارا عبادت کا ہے، یہ قرآن پڑھنے کا، یہ نوافل کا ہے، ذکر الہی کا ہے، اس میں فرض پورے کریں گے، اس وقت سوئیں گے بھی، اس وقت مباح کام بھی کوئی کر لیں گے تاکہ حفظ نفس حاصل ہو، طبیعت میں نشاط پیدا ہو، عبادت بوجھ محسوس نہ ہو، بہت اچھی بات ہے، وہ کر لیں۔ بعض ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس علم نہیں ہوتا اور ہنر تربیت نہیں ہوتا، ان کے لیے پھر ہماری گزارش یہ ہے، میں نے اس میں بھی مشورہ یہ دیا تھا کہ بہتر ہے کہ پھر ایسی جگہیں تلاش کریں جہاں اچھے سلجھے ہوئے علماء آن لائن کچھ تربیت کا اہتمام کر رہے ہوں یا کورسز وغیرہ کروا رہے ہوں، ان کو جوائن کروا لیں گھر والوں کو، تاکہ کسی نہ کسی طرح تربیت تو ہو۔ یہ بہت اچھا موقع ہے۔ دیکھیں، یہ عذاب بن کر بھی آیا ہے، یہ تو پوری دیکھیں دنیا کے اندر، اور ایک رحمت بن کر بھی آیا، میں کہتا ہوں بہت اچھا موقع ہے میرے لیے۔ تو اس لیے اس لحاظ سے میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ میری کتاب سالہ سے پڑھی ہوئی تھی، سال سے، اب وہ اتنی تیزی سے کمپلیٹ ہونے کے قریب ہو گئی، کچھ امتحان ہے، کہیں جانا آنا ہے ہی نہیں، گھر میں ہے تو چلو 4 گھنٹے 5 گھنٹے کام کر لے آدمی، جلدی کام ہو رہا ہے۔ تو یوں اسی طریقے سے لوگوں کو اچھا موقع ہے اس وقت، اپنے طرز عمل کو اچھا کریں، اپنا ذاتی احتساب، گھر والوں کی تربیت کریں۔ تو میرے خیال میں اگر ہم اچھے انداز سے اس مہینے کو خاص طور پر گزارنے میں کامیاب ہو گئے اور اس وقت کو
تو آئندہ پوری زندگی پہ اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ بہت اچھی رہنما باتیں علماء حضرات، مفتیان دین تشریف فرما ہے، اور عہد حاضر کے جید علماء حضرات کا پینل الحمدللہ RYQ TV کو میسر ہے کہ جو آپ کی رہنمائی کے لیے یہاں سحر و افطار میں موجود ہے۔ یہ الحمدللہ پیغام ہے RYQ TV کا کہ اصلاح امت کا عزم لے کر الحمدللہ موضوعات کا چناؤ کیا جاتا ہے اور سوالات قائم کیے جاتے ہیں، تاکہ آپ جو اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیں، ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے ہیں، آپ کے ذہن میں سوال اگر موجود ہے تو وہ سوال ہم کوشش کرتے ہیں کہ شامل کر کے آپ کا جو ممکنہ سوال ہے اس کا جواب آپ تک پہنچا دیا جائے۔ یہ سلسلہ الحمدللہ جاری رہے گا، اور بہت ہی میں سمجھتا ہوں اہم موضوعات کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے۔ مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا۔ الہام جامع ہے تیرا قرآن، امامہ ہے تیرا منبر، تیرا عرش بری، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین۔ پھر گدڑیوں کو لال دے جہاں پتھروں میں ڈال دے، پھر گدڑیوں کو لال دے جہاں پتھروں میں ڈال دے، حاوی ہو مستقبل پہ ہم، ماضی سا ہم کو حال دے، دعویٰ ہے تیری چاہ کا اس امت گمراہ کا، تیرے سوا کوئی نہیں، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین۔ کوئی دنیا عطا میں نہیں، ہم تا تیرا ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا، کہیں اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا، وہاں کیا جو دو کرم ہے، وہاں کیا جو دو کرم ہے، شہبت تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، مجھ سے ناچیز پہ ہے تیری عنایت کتنی، تو نے ہر گام پہ کی میری حمایت کتنی،
کیا بتاؤں تیری رحمت میں ہے وسعت کتنی ایک میں کیا آقا ایک میں کیا آقا ایک میں کیا میرے اسیاں کی حقیقت کتنی مجھ سے سولا کو کافی ہے اشارہ تیرا تجھ سے ہر چند وہ ہیں قدر و فضائل میں رفیع کرنا سیراج مگر فکر رضا کی توسیع پاس ہے اس کے شفاعت کا وسیلہ بے بکی تیری سرکار آقا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث اعظم جو میرا شاہ جیلا جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا لم یاتی نذیرو کفی نظر لم یاتی نذیرو کفی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہید و سرا جانا البحر علا والموج طغانا انا فی عطش وصف سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا میں قبر اندھیری میں ہر غم سے شفا پائی دکھ درد کے ماروں نے آتا ہے ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے الحمدللہ رحمت سحر میں آج روزہ موضوع ہے اور روزے سے متعلق کا مسائل بہت اچھے انداز میں نوجوان ثنا خانان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی عقیدتیں بارگاہ ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نظر کر رہے تھے. اب ایک اور سوال روزے سے متعلق جو ہے وہ بہت عام ہے, ہر گھر میں ایک طریقہ کار ہے جناب, وہ آخری اذان جو ہوگی نا اس پر اس کو سن کر روزہ بند کریں گے. اچھا یہ نہیں پتا کہ اس سے پہلے روزے کا جو انتہائی سحر ہے وہ ہو چکا ہے, تو اذانیں تو ہوتی رہیں گی. تو اس حوالے سے جو ہے, اور پھر کیلنڈر میں بھی یہی ہوتا ہے کہ کہیں پہ کچھ ہے کہیں پہ کچھ, 1-1.5 منٹ 2 منٹ کا فرق نظر آتا ہے. مفتی صاحب کیا فرمائیے گا, یہ بھی چونکہ آج پہلا روزہ اختیار کیا جا رہا ہے, آج کے بعد اگر آج رہنمائی ہو جائے گی تو بقیہ روزوں میں
बहुत अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल, देखें जो ये औकात कैलेंडर्स वगैरह में लिखे होते हैं ख़त्म सहर के, जी ये इस बात की इत्तला है कि वक्त सहर ख़त्म हो चुका है और वक्त फ़जर का आगाज़ हुआ है। ठीक है। और अज़ान किसी भी वक्त की, किसी भी नमाज की जो अज़ान दी जाती है उसके लिए शर्त है कि उसका वक्त हो चुका हो। वक्त हो चुका हो, ठीक है। लिहाजा जब फ़जर की अज़ान होगी तो वक्त तो पहले हो जाता है, थोड़ा सा 1-2 मिनट हाफिज़ साहब भी चूँकि कुल्ली वगैरह कर रहे होते हैं, उन्होंने भी खाया होता है मुसलसल तसलसल के साथ, तो इसलिए वो कुल्ली वगैरह करने के बाद वो बिल्कुल तैयार होकर माइक पर आने वाले होते हैं, तो वक्त इसका मतलब बहुत पहले ख़त्म हो चुका होता है। अब वो वक्त सहर अगर ख़त्म हो गया तो फ़जर का वक्त शुरू हुआ है, और फ़जर के वक्त में तो हमारे रोज़े का आगाज़ हो गया है। अब अज़ान के बीच में खाने पीने का मतलब क्या है कि रोज़ा शुरू हो चुका है हमारा और हम उसके बीच में खा पी रहे हैं, बिल्कुल। तो रोज़ा कहाँ बाकी रहेगा, टूट गया। ये गलती है लोगों की कि वो समझते हैं अज़ान से रोज़ा का शुरू करने का ताल्लुक है। माएँ भी कहती है ना मुझसे, पहले बेटा पानी पी लो, अभी एक अज़ान रह गई है वहाँ की। वो मौज़िन साहब बहुत लेट। उसी मदरसे की तालीम याफ्ता हैं कि जिनकी अम्मी जान, नानी जान, दादी जान ने जहाँ से, और वो मदरसा खलाई घोष मदरसा है, वो रेडीमेड है, सीना बसीना ये मुंतकिल होता आया है। और जैसे आपने फरमाया कि वो कहते हैं अल्लाह ताला मौज़िन को फिसल के गिर जाए, मौज़िन कि हम पहुँचे नहीं माइक तक तो हम थोड़ा सा और खा लेंगे, तो एक गिलास और पानी पी लें। तो वो एक अज़ान होती है, फिर दूसरी हो रही होती है, बोलते हैं अभी तो मौज़िन साहब की अज़ान हो रही, खाओ पियो, सिगरेटों के कश पे कश लगा रहा है छत के ऊपर रात के 4:30 बजे। जल्दी दे दे, अभी अज़ान दे देंगे मुफ्ती। तो खुलासे कलाम ये कि ऐसे भाई बहनों ने जो किया, अल्लाह की बारगाह में तौबा करें। एक तो इल्म ना सीखने का गुनाह, फिर रोज़ा तोड़ने का गुनाह, फिर उस पर इसरार करना, फिर उस पर झगड़ा करना, फिर गलत को और हराम को सही कहना, ये तो ईमानियात का भी ताल्लुक़ है। इसमें खुदा न खास्ता खुद में कुफ्र भी मुतवज्जो हो सकता है बाज़ सूरतों में। तो इसलिए जो औकात कैलेंडर्स के हैं मुख्तलिफ होते हैं कि 38 से 39 40, जो सबसे पहले वाला है ना उसको उससे पहले ही 2 मिनट पहले ख़त्म कर दें, एहतियात इसी में है। और फिर इसके बाद अज़ान में कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। बहुत अच्छी बात। देखें कितना प्रोटोकॉल है रोज़े का जो है, और ARYQTV ने इसको पेश नज़र रखा है कि किन किन वो कौन सी बुनियादी चीज़ें जिसे मालूम होना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, चूँकि आपने सारा दिन भूखा प्यासा तो रहना है, लेकिन अगर रोज़े के मसाइल नहीं मालूम आपको तो यकीनन रोज़े की रूह जो है वो मजरू होगी। अब एक और चीज़ जो मैं जानना चाहूँगा, चूँकि आज हमारा रहमत सहर है, तो इस हवाले से इफ्तार के वक्त भी ये होता है कि बसा औकात टेलीविज़न पर जो अज़ानें होती है, अक्सर लोग जो है घर में टेलीविज़न चल रहा होता है, कहीं पर 1 मिनट पहले हो रही है, कहीं पर 1 मिनट बाद हो रही है, ब्रांडिंग्स का मसला होता है, वो सब इस हवाले से क्या रहनुमाई फरमाइएगा रोज़ा इफ्तार का सही वक्त, और फिर ये कि दुआ मांगने का भी कि पहले ही लंबी लंबी दुआएं हो रही तो अज़ानें शुरू हो गई, क्या तरीक़ाकार होना चाहिए ताकि आज ही इस हवाले से कुछ इस्लाह। बस ये सहर इफ्तार में ये है कि सहर में जो सबसे पहले बंद करवा रहा है उसको फॉलो करें, इफ्तार में जो सबसे आखिर में आपको वक्त नज़र आए उसको फॉलो करें। अच्छा, एहतियात इसी में है, बहुत ठीक है अच्छी ना। अच्छा ये भी एहतियात करनी चाहिए, बाद वक्त बाहर बच्चे जो है ना वो कमबख्त सायरन ऐसा बजाते हैं, और भूखा प्यासा वैसे आदमी खजूर हाथ में लेके बैठा होता है, तड़प के मुंह में रख लेता है फ़ौरन, ऊ करके बजाते हैं। तो कितने लोग तो इसमें, अच्छा बाद वक़्त मौज़िन साहब गलती से अज़ान पहले दे देते हैं, तो एहतियात करनी चाहिए। ऐसी बात मैंने मतलब चैनल्स के ऊपर देखा है, बेहतियाती में पहले हो जाता है, बिल्कुल वो आ गया है कराची में इफ्तार का वक्त हो चुका है, फिर थोड़ी बाद स्लाइड हटा देंगे ना घबरा के सारे, वो पीछे बुरा बना कहता होगा डायरेक्टर ये क्या कर दिया, हाँ तुमने पेशावर का लगाना, तुमने कराची का लगा दिया, वो लगाना लाहौर या पेशावर का होता है, लगता है कराची का, तो ये प्रॉब्लम। तो इसलिए बड़ी एहतियात करनी चाहिए, पहले से देख लें कि वक्त सबसे आखिर में कौन इफ्तार करवा रहा है, उसी एहतियात के साथ घड़ी देखकर उससे इफ्तार करें, ना ये कि अज़ान वगैरह का इंतज़ार करें या सायरन वगैरह का, इसमें अगलात हो सकते हैं। अच्छा मुफ्ती साहब के जवाबात में बड़ी लतीफ़ हिस्से मिज़ा भी होती है, जिससे हम तो बहुत लुत्फ़ लेते हैं, लेकिन सीखने वाले के लिए ज़ाहिर सिखाने वाले का एक वस्फ़ होता है कि कोई बात पहुँचानी हो तो बड़े अच्छे अंदाज़ में, बड़े सलीक़े से और बड़े लतीफ़ अंदाज में पहुँचाई जाए, ताकि किसी को बुरा भी न लगे और एजुकेट भी हो जाए सामने वाला। तो यही मुफ्ती साहब का एक वस्फ़ ख़ास है जो अरसे दराज से लोग देखते हुए सुनते हुए आ रहे हैं, लोग सीखते भी हैं और उससे फिर ये कि याद भी रखते हैं। अच्छा अल्लामा साहब ये फरमाइएगा, चूँकि ज़ाहिर है रोज़े के हवाले से हम बात कर रहे हैं, रोज़े में एहतियातों के हवाले से बात हो गई, रोज़े में हमारी क्या एक्टिविटी होनी चाहिए? जैसे रोज़ा इख्तियार कर लिया, अब इफ्तार तक का वक्त है, अब उसमें जो हमारे उमूर है वो तो प्रोफेशनल जो है वो तो करते ही हैं, लेकिन मज़ीद अगर वक्त मिल जाता है, जैसे कि आजकल कोरोना के सबब मिल चुका है, तो उसमें हमारी क्या एक्टिविटीज़ होनी चाहिए कि हमारा रोज़ा जो है वो एक कामयाब रोज़े के तौर पर गुजर जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो जो मुफ्ती साहब ने भी बहुत सारी चीज़ें इरशाद फरमाई हैं, उससे यही नतीजा निकलता है कि हमारे यहाँ एक जहन ये होता है कि बहुत सारी भारी चीज़ों को या फ़र्ज़ और जो अहम चीज़ें जिन्हें शरीयत ने फ़र्ज़ कर दी है, हम उसको बहुत हल्का ले रहे होते हैं।
یہ جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ جیسے آپ نے کہا کہ بھئی ماں کہہ رہی ہے کہ ابھی کھاتے رہو آخری اذان نہیں، یعنی ان کے ذہن میں اس کی کوئی اہمیت ابھی جو ہے نا وہ پیار صحیح غالب ہے نا طریقے سے، علامہ صاحب، پیار غالب ہے ماں کا، اب وہ بھی تو یہ اگر اہمیت جو چیز اللہ نے فرض کر دی ہے اس کی باؤنڈریز کو جاننا، پھر اس کی حدود کو جاننا، پھر اس کے بارے میں نالج رکھنا، پھر اس پر عمل کرنا، یعنی جو چیز فرض کے درجے میں چلی جائے گی اس کی نالج اور اس کی معلومات بھی آپ پر فرض ہو جائے گی، اس کو آپ نے پھر بڑی اہمیت کے ساتھ اختیار کرنا ہے۔ تو ایک تو یہ اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ دوسرا، قرآن کریم سے بڑا تعلق ہے ماہ رمضان کا اور روزے کا، اور اسی مہینے میں یہ قرآن کریم نازل کیا ہے، شب قدر میں نازل کیا گیا ہے، تو اپنے معمولات میں تلاوت کو ایک خاص حصہ دیں۔ جیسے ان دنوں تو تراویح آپ جیسے گھر پر ہی ادا کر رہے ہیں، تو اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ جی علم ترا سے آپ نے تراویح پڑھ لی ہے، آخری جو صورتیں یاد ہیں وہ پڑھ لی، لیکن اس کے علاوہ آپ کوشش کریں کہ ایک قرآن کریم کی آپ تلاوت اول سے آخر کر لیں پورے مہینے میں۔ تو اس کے لیے آپ پھر اپنا نظام الاوقات بنا لیں کہ صبح فجر کے بعد آپ نے پڑھنا ہے، تو تلاوت کو اس میں خاص کر حصہ دیں۔ اسی طرح آپ کی جو قضا نمازیں ہیں، قضا نمازوں کو اس میں خاص طور پر حصہ دیں، اور اسی طرح جو ہے وہ جو نوافل ہیں آپ ان کو بھی حصہ دیں۔ تو جو عبادت کے اندر زیادہ سے زیادہ آپ اس کو اگر گزار سکتے ہیں تو اس کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ اپنانی چاہیے۔ بہت اچھی بات ہے۔ اچھا مفتی صاحب، لوگ عام طور پر نماز کے بارے میں بھی اور نماز کی جو بہت زیادہ اہم چیزیں اس کے حوالے سے بھی نہیں جانتے، اور پھر قرآن کے حوالے سے ہم یہ جاننا چاہیں گے، چونکہ علامہ صاحب نے فرمایا تو قرآن میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ نہیں پڑھنا جانتے وہ بسم اللہ کر کے، چونکہ روزہ ہے تو قرآن سے ایک، تو ایسی صورتحال میں پھر وہ تھوڑی سی خفت بھی ہوتی ہے کہ اس وقت اگر اس عمر میں ہم پوچھیں گے تو شاید وہ ہو جائے گا۔ مفتی صاحب آپ یقیناً ایگری کریں گے اس بات سے، تو کیا فرمائیے گا ان لوگوں کے لیے، کیا آپ رہنمائی کریں گے ایسے لوگوں کے لیے کہ جو پڑھ نہیں سکے اب تک بوجو، کیا فرمائیے گا؟ دیکھیں، اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ جس طرح سے انسان دنیاوی کامیابی کے حصول کے لیے سنجیدہ عملی کوشش کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اسی طرح سے آخرت کے سلسلے میں بھی اسے سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اور اس سلسلے میں اگر وہ اپنی موت کو یاد رکھے اور کثرت سے موت کی یاد کی جائے تو وہ ایک ایسی شے ہے کہ وہ آخرت کی طرف انسان کو متوجہ کرتی ہے۔ اور جہاں تک علم کے حصول کا تعلق ہے تو علم کے حصول کی کوئی بھی عمر نہیں ہے۔ ایک شخص جو ہے وہ بڑھاپے میں ایمان قبول کرتا ہے تو کیا وہ دین کی مبادیات اور دین کی بنیادی چیزوں کو سیکھے گا نہیں؟ بالکل ضروری سی بات ہے کہ وہ اس کو جب تک جانے گا نہیں، سیکھے گا نہیں، تو اس کے تقاضے کے مطابق وہ عمل نہیں کر سکتا۔ تو علم کو سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہے، اور وہ بنیادی باتیں کہ جس کو سیکھنا ہر انسان کے لیے، ہر مسلمان کے لیے لازم و ضروری ہے کہ بنیادی عقیدے سے متعلق معلومات، اسی طرح عبادات جو لازم کی گئی ہیں اس کا علم حاصل کرنا، اسی طرح سے آپس کے جو معاملات ہیں جس سے ہر انسان گزرتا ہے تو جس معاملے سے جو گزر رہا ہے اس کا علم اسے حاصل کرنا لازم و ضروری ہے، اور اسی طرح سے گناہ کی معرفت اور اس میں ظاہری اور باطنی گناہوں کی معرفت۔ تو علم حاصل کرنے کے لیے کبھی بھی جو ہے وہ پس و پیش نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بغیر علم کے جو عمل کیا جائے وہ عمل کو اس شکل پر صادر کرنے کا سبب نہیں بنتا جس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بندے سے چاہتا ہے، یا جس طرح سے اس نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں تعلیم فرمایا۔ لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ چاہے کسی بھی عمر میں ہو انسان، جہاں تک کسی چیز کے پوچھنے کا تعلق ہے تو اس میں ذرہ برابر بھی تامل نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اچھا، دنیاوی امور میں تو یہ ہوتا ہے مفتی صاحب کہ ہم، جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ کوئی کسر نہیں چھوڑتے ہم کہ جناب ہمیں یہ کورس بھی کرنا ہے، ہم نے یہ ٹریننگ بھی کرنی ہے، ہم نے پروفیشنل ثابت ہونے کے لیے یہ بھی کرنا ہے، لیکن دین میں سنجیدگی نہیں پائی جاتی۔ یہ بہت اہم سوال ہے، اور دین کے حوالے سے لوگوں کا یہ رجحان یا یہ ترجیح نہیں نظر آتی۔ ایک وقفے کے بعد جب لوٹیں گے مفتی صاحب ضرور اس میرے سوال کا جواب دیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔